اور فطری صلاحیت کا درست استعمال یہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں. بندہ مصلحتوں کو دیکھ کے فطری صلاحیت کا غلط استعمال کرتا ہے. جب غلط مصلحتوں کو دیکھ کے فطری صلاحیت کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی جو اصل فطری صلاحیت ہے اس پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ سے لو لگانے کی بجائے وہ مخلوق کی جا کے در کو پکڑ لیتا ہے. نہیں، میں نے نماز ایک نہیں پڑھنی، زکوٰۃ ککھ نہیں دینی، حج نہیں کرنا، بس میں نے کسی بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس نے مجھے جنت کی ضمانت دے دی ہے. یہ سوچ اس کی فطری صلاحیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، مردہ کر رہی ہے. لا الہ الا اللہ. ایک بندہ حق کو سمجھ رہا ہے لیکن انانیت آڑے آ جاتی ہے. کیا ہے؟ انانیت آڑے آ جاتی ہے. میں بات مانوں، اور میں گاؤں کا چودھری وڈیرا، اور میں اتنا بڑا منصب عہدیدار، اور میں اس ملا کی بات مانوں. قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہ بکریاں چرانے والا، ہم میں ایک یتیم بچہ بنو ہاشم کا ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، وہ نبی بنا ہے. بنتا تو مکے کا کوئی بہت بڑا دولت مند بنتا یا طائف کا بہت بڑا کوئی دولت مند بنتا. قرآن کے اندر ہے من القریتین عظیم. یہ دو بڑی بستی ہیں مکہ اور طائف، ان کا کوئی بہت بڑا سردار نبی کیوں نہیں بنا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انانیت، یہ تکبر فطری صلاحیت کو مسخ کر دیتا ہے. اگلی بات، بندہ کہتا اوہو میں حق کو قبول کر لوں تو میں تو اکیلا رہ جاؤں گا، اجنبیت کا شکار ہو جاؤں گا، لوگ مجھے کوسیں گے. ایک وقت تھا اسی ملک کے اندر سرکاری دفتروں میں نماز کا وقفہ نہیں ہوتا تھا، اور جو نماز پڑھتے تھے، مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے خود کا جو یہاں کسی دور میں ہوا کرتی تھی اور آج بھی شہرت کے عروج پر ہیں، کہنے لگے کہ نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی تھی، لوگ شرم محسوس کرتے تھے. بہت سے لوگ یعنی چھپ کے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد تو یہ ضیاء سے آپ ہزار اختلاف رکھیں، یہ سہولتیں تو مساجد کی اور وقفے کی یہ ساری چیزیں اس کے دور میں آئی ہیں. بندہ کہتا ہوں میں دین کو لے لوں گا، میں اجنبیت کا شکار ہو جاؤں گا، میں کلم کلا ہو جاؤں گا، ہر طرف سے حملے ہوں گے. یہ چیز فطری صلاحیت کو مسخ کر دیتی ہے. خود ساختہ مجبوریاں فطری صلاحیت کو مردہ کر دیتی ہیں. آپ کے سامنے حق آ جاتا ہے، آپ تعویلات میں پڑ جاتے ہیں. نہیں یار یہ اصل میں ایسا ہوا، بس اصل میں ایسا ہوا، اصل میں ایسا ہوا، میرے لیے بڑی مجبوری ہے. میرا اپنا کلاس فیلو ہے، اب تو ماشاءاللہ یہاں پریکٹس کرتا ہائی کورٹ میں، اور 5 سال ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے. میں چھٹی سی اس پہ محنت کر رہا تھا، یار مسلمان ہو جاؤ، اور اس کو بات بھی سمجھ آتی تھی. کہتا تھا میرے ماں باپ ہیں، میں کیا کروں. ابھی بھی پچھلے دنوں ہم اسکول کے کچھ دوست اکٹھے ہوئے ایک جگہ، تو میں نے وہی بات دہرائی. کہتا میں آپ کے بیان سنتا رہتا ہوں. میں کہا میں آج بھی ہائی کورٹ کی مسجد میں تمہارا منتظر ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ آ جاؤ. یقین کرے اس کے بعد وہ سمجھ رہا ہے بات کو، بس آگے سے وہ مجبوریاں دکھاتا. بلکہ وہ کسی سینئر وکیل صاحب کے پاس ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی اگر تمہارے لیے مجبوری ہے تو 2 سال تک تمہارا خرچہ میں سنبھالتا ہوں. کتنی بڑی بات کی، بہت اچھی بات ہے. ساتھی ایسے ہونے چاہیے. ان کے سینئر وکیل نے انہیں کہا کہ 2 سال تک آپ کا خرچہ میں سنبھالتا ہوں. میں نے کچھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی. تو بھائی یہ خود ساختہ مجبوریاں بھی فطری صلاحیت کو مردہ کر دیتی ہیں. بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، دین کو سنتا نہیں. وہ کہتا نہ، ہر وقت وہ کمزوریاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے. فطری صلاحیت مردہ ہو جاتی ہے. جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر شکوک کے بیج پڑ جاتے ہیں. شکوک چلتے چلتے گمراہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. گمراہی چلتے چلتے اس سٹیج پہ پہنچتی ہے کہ وہ گمراہی پھر حق والوں کے ساتھ لڑنے لگتی ہے، ٹکر لینے لگتی ہے. پھر وہی ٹکر لیتے 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 گمراہی اس سٹیج تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں، دل پر مہر لگا دیتے ہیں. فطری صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہیں، مردہ ہوتی نہیں شروع سے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو فطری صلاحیت دی ہے. اللہ نے اعلان کر دیا ہے میں نے کافر کے بچے کو بھی فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. اسے کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ محمد رسول اللہ پہ آئے ہی آئے، لا الہ الا اللہ پر اترے ہی اترے. اس کے لیے رکاوٹیں ماحول ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کے اساتذہ ہیں، اس کے دوست احباب ہیں جو اسے روک دیتے ہیں. ماحول ایسا ہوتا ہے.
اس لیے حضرات محترم، شرح صدر کا اصل راز فطرت کی ودیعت کردہ صلاحیتوں کا درست استعمال ہے. اس سے آگے بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.